مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین سے روح پنجم پڑھ کر سناتا ہوں۔ تقدیر و توکل، اس اعتقاد اور عمل میں یہ فائدے ہیں۔ نمبر 1، کیسی ہی مصیبت یا پریشانی کا واقعہ پیش آئے اس سے دل مضبوط رہے گا اور یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا تھا، اور وہ جب چاہے گا اس کو دفع کر دے گا۔ نمبر 2، جب یہ سمجھ گیا تو اگر اس مصیبت کے دور ہونے میں دیر بھی لگے گی تو پریشان اور مایوس اور دل کمزور نہ ہوگا۔ نمبر 3، جب یہ سمجھ گیا تو کوئی تدبیر اس مصیبت کے دفع کرنے کی ایسی نہ کرے گا جس سے خدا تعالی ناراض ہو، یوں سمجھے گا کہ مصیبت تو بدون خدا تعالی کے چاہے ہوئے دفع ہوگی نہیں، پھر خدا کو کیوں ناراض کیا جائے۔ نمبر 4، ایسا سمجھنے کے بعد سب تدبیروں کے ساتھ یہ شخص دعا میں مشغول ہوگا، کیونکہ یہ سمجھے گا کہ جب اسی کے چاہنے سے یہ مصیبت ٹل سکتی ہے تو اسی سے عرض کرنے میں نفع کی زیادہ امید ہے۔ پھر دعا میں لگ جانے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جائے گا جو تمام راحتوں کی جڑ ہے۔ نمبر 5، جب ہر کام میں یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے تو کسی کامیابی میں اپنی کسی تدبیر یا سمجھ پر اس کو ناز اور فخر اور دعویٰ نہ ہوگا۔ حاصل ان سب فائدوں کا یہ ہوا کہ یہ شخص کامیابی میں شکر کرے گا اور ناکامی میں صبر کرے گا۔ یہی فائدہ اس مسئلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بطور خلاصہ بتلائے ہیں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اور اس مسئلے کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر کا بہانہ کر کے شریعت کے موافق ضروری تدبیر کو بھی چھوڑ دے، بلکہ یہ شخص تو کمزور تدبیر کو بھی نہ چھوڑے گا اور اس میں بھی امید رکھے گا کہ خدا تعالیٰ اس میں بھی اثر دے سکتا ہے، اس لیے کبھی ہمت نہ ہارے گا۔ جیسے بعض لوگوں کو یہ غلطی ہو جاتی ہے، اور دین تو بڑی چیز ہے، دنیا کے ضروری کاموں میں بھی ایسی کم ہمتی کی برائی حدیث میں آئی ہے۔ چنانچہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمے کا فیصلہ فرمایا تو ہارنے والا کہنے لگا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو ناپسند فرماتا ہے، لیکن ہوشیاری سے کام لو، یعنی کوشش و تدبیر میں کم ہمتی مت کرو۔ پھر جب کوئی کام تمہارے قابو سے باہر ہو جائے تب کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی خدا کی مرضی میری قسمت۔ یہ مضمون تو بیچ میں اس مسئلے کے فائدے بتلانے اور غلطیوں سے بچانے کے لیے آ گیا تھا، اب وہ حدیثیں لکھی جاتی ہیں جن میں اس مسئلے کا ذکر ہے۔ نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ نمبر 2، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے میں تجھے چند باتیں بتلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے یعنی قریب پائے گا۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد چاہنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ، اور یہ یقین کر لے کہ تمام گروہ اگر اس بات پر متفق ہو جائے کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچا دیں تو تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی، اور اگر وہ سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچا دیں تو تجھ کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے بجز اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی۔ نمبر 3، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی 5 چیزوں سے فراغت فرما دی ہے، اس کی عمر سے اور اس کے رزق سے اور اس کے عمل سے اور اس کے دفن ہونے کی جگہ سے اور اس سے کہ انجام میں سعید ہے یہ شقی ہے۔ نمبر 4، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ایسی چیز پر آگے مت بڑھ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لوں گا اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر نہ کیا ہو، اور کسی ایسی چیز سے پیچھے مت ہٹ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ وہ میرے پیچھے ہٹنے سے ٹل جاوے گی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر دیا ہو۔
یعنی یہ دونوں گمان غلط ہیں، بلکہ جو چیز مقدر نہیں وہ آگے بڑھنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے اس گمان سے آگے بڑھنا بیکار، اور اسی طرح جو چیز مقدر ہے وہ ہٹنے اور بچنے سے ٹل نہیں سکتی، اس لیے اس گمان سے بچنا بیکار ہے۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ اور ہمت مت ہار۔ اگر تجھ پر کوئی وقت پڑ جائے تو یوں مت کہہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، لیکن ایسے وقت میں یوں کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا اور جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا۔ یہاں تک کہ حدیثیں جمع الفوائد سے نقل کی گئی ہیں، ان حدیثوں میں زیادہ تقدیر کا بیان تھا۔ آگے وہ آیتیں اور حدیثیں ہیں جن میں زیادہ توکل اور کچھ تقدیر کا بیان ہے۔ نمبر 6، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مشورہ لینے کے بعد جب آپ ایک جانب رائے قائم کر لیں تو خدا تعالیٰ پر اعتماد کر کے اس کام کو کر ڈالا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھیں محبت فرماتے ہیں۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہوگی کہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے۔ جس شخص سے خدا تعالیٰ کو محبت ہو اس کی فلاح میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے؟ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توکل کے ساتھ تدبیر کا بھی حکم ہے، کیونکہ مشورہ تو تدبیر ہی کے لیے ہوتا ہے، البتہ تدبیر پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے بلکہ تدبیر کر کے بھی بھروسہ خدا ہی پر ہونا چاہیے۔ نمبر 7، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایسے مخلص لوگ ہیں کہ بعض لوگوں نے جو ان سے آ کر کہا کہ ان لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا سامان جمع کیا ہے تو تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیے، تو اس خبر نے ان کے جوش ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور نہایت استقلال سے یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیا کہ ہم کو حق تعالی تمام مہمات میں کافی ہے، وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے، یہی سپرد کرنا توکل